بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین. محترم حاضرین، دینی بھائی اور بزرگوں، پروگرام کو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، جس پاک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دین کی مناسبت سے اسلام کی باتوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیا. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں. درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس کائنات کے اندر آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے 5 قابل پناہ چیزیں، یعنی ایسی چیز جس سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے، مگر وہ چیز ہماری ضرورت بھی ہے. وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے، اور وہ ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری بھی ہے. اس کے بغیر گزارا بھی ناممکن ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، کون سی ہیں، جو ہماری ضرورت بھی ہے اور جن سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا ناممکن ہو جاتا ہے، اس کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا. آئیے وہ حدیث سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس حدیث کو آج کے درس کے لیے میں نے خاص کیا ہے. حدیث سلسلۃ الصحیحہ کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 2799، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک دم صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. پہلی چیز کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. دوسری چیز ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز ومن ولد یکون علی ربا. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا.
4 چیزیں. اور 5ویں چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا. رواہ سلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر ہے 2799. یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھا اور آج کے درس کے لیے میں نے اسی حدیث کو خاص کیا ہے. پہلی چیز یہ سمجھیں، اگر ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو کہیں جنگل میں تو نہیں رہتے ہیں نا. رہتے کہاں ہیں؟ محلے میں رہتے ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پاس پڑوس میں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑوسی کہتے ہیں. فلاں آدمی ہمارا پڑوسی ہے. ہمارے دائیں بھی ہوتی ہیں، بائیں بھی ہوتی ہیں، اور چونکہ ہم شہر کے اندر ہیں تو مکانات ایک دوسرے سے لگ کر کے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور بلڈنگوں کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ اپنا دروازہ کھولیں سامنے پڑوسی کا دروازہ دکھتا ہے. آپ کے دائیں بھی پڑوسی کا دروازہ، آپ کے بائیں بھی پڑوسی کا دروازہ، چاروں طرف یعنی ہم پڑوسیوں سے گھرے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں اگر کسی کو برا پڑوسی مل جائے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھے اور آپ کو بری باتیں کہنے لگے، آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ کتنا دن اس کا پڑوس برداشت کریں گے؟ کتنا دن آپ سہیں گے؟ کتنا دن آپ اس کی یہ اذیت کو، تکلیف کو برداشت کریں گے جو آپ کو دیکھتے ہی ساتھ شروع ہو جائے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے؟ ایسا پڑوسی یاد رکھیے گا، جن کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا آدمی رہتا ہے جو واقعی بلا وجہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برے پڑوسی سے پناہ مانگا ہے. کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء. اے اللہ میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے. کیا ہم نے کبھی اچھا پڑوسی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کہ اللہ میرے پڑوسی کو تو اچھا بنا دے؟ ہم اپنے لیے تو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. اگر ہم بیمار ہیں اپنے لیے دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے. اگر غریب ہیں تو اپنی غربت دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو میری غربت کو دور کر دے. اگر ہم مقروض ہیں اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تم میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. اور اگر بیمار ہے تو اپنی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کبھی اپنے پڑوسی کے لیے بھی دعا کیا کہ اللہ میرے بغل میں میرا ساتھی رہتا ہے، میرا پڑوسی رہتا ہے، پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ میرا پڑوسی اس کے بچے بیمار ہیں، اللہ تو اس کے بچوں کو صحت دے دے. اللہ میرا پڑوسی ہے اس کے ماں باپ بیمار ہیں، اللہ تو اس کے ماں باپ کو صحت دے دے. کبھی ہم نے دعا کیا؟ کبھی ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میرا پڑوسی بڑا غریب ہے، بڑا پریشان حال ہے، اے اللہ تو اس کی غربت کو دور کر دے، اس کی پریشانی کو دور کر دے؟ کبھی ہم نے اپنے پڑوسی کے لیے دعا کیا؟ سوچے ذرا، ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے غور کرے کہ چاہتے تو ہم یہ کہ ہمارا پڑوسی اچھا ہو. ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرا پڑوسی اچھا پڑوسی ہو تاکہ مجھے چین و سکون مل سکے. اور آپ جانتے ہیں اچھا پڑوسی اللہ تعالیٰ کی
कितनी बड़ी नेमत है। आप देखिए, बसा औकात यहां से लेकर गांव तक आप हालात का जायजा ले, हमारे कितने भाई आपको ऐसे मिलेंगे जो रोजी रोटी कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में आए, और बाज ऐसे भी मिलेंगे जो अपना मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए हैं, इस बुनियाद पर कि मेरे पास पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं बड़े अच्छे लोग हैं। अगरचे मैं नहीं हूं, मेरे बीवी बच्चों को कोई तकलीफ आई तो मेरे पड़ोसी सबसे पहले आकर के खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर अल्लाह ताला किसी को इस कदर अच्छा पड़ोसी अता कर दे कि जो आपके दुख दर्द में काम आए, आपकी तकलीफों में काम आए, आपकी परेशानियों में काम आए, जब आपसे मुलाकात हो तो आपसे मुस्कुरा कर सलाम करे और ये कहे, भाई आप ठीक तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है, मैं आपका पड़ोसी हूं, अगर आपको कभी कोई जरूरत पड़े आप आधी रात मुझे याद कर लेना, इंशाअल्लाह मैं आपको मिल जाऊंगा। बाज ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये बात कहते भी हैं। सोचिए जरा, हम जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो, क्या कभी हमने ये सोचा कि मैं अपने पड़ोसी के लिए अच्छा बन जाऊं? अगर हम अपने पड़ोसी के लिए अच्छे बनेंगे तो हमारा पड़ोसी भी हमारे लिए अच्छा होगा। कहावत है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप अच्छे बनेंगे तो आपका पड़ोसी भी इंशाअल्लाह रहमान अच्छा बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे पड़ोसी के लिए कुछ अल्फाज बयान किए हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ऐसे बैठे हुए थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहना शुरू किया। क्या कहा? वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन सलास मर्रात। 3 मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन ही नहीं है। अब आप गौर करें, सहाबा मौजूद हैं, कोई आम लोग नहीं, हमारी आपकी तरह आम इंसान नहीं है, सहाबा मौजूद हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं कि वल्लाहि ला यूमिन, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा इकराम के कान खड़े हो गए कि अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं वो मोमिन नहीं? फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा, क़ीला वमन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु। जानते हैं ये हदीस भी सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। क्या कहा? जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आज आप देख लें, शहरों के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, इख्तलाफात की जो वजह तलाश किया, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं मिली। वजह क्या है? पड़ोसी के बुरा बनने की या पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब होने की हमने शहर के अंदर जो वजह तलाश किया, 2 वजह हमें मिली है बुनियादी तौर पर। नंबर 1, पहली वजह क्या है? हमने बाज लोगों को देखा, लोग घर के बाहर जब थोड़ा सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू मार करके अपना कचरा पड़ोसी के दरवाजे पे कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन शहर के अंदर ये चीजें आमतौर से देखने को मिलती हैं। आप दुकान वालों को देख लें, झाड़ू मार करके सारा कचरा रोड के बीच में कर देते हैं। दरवाजे पर देख लें, झाड़ू मारा, किनारे दूसरे के दरवाजे पे कचरा कर दिया। इख्तिलाफ की एक वजह यह भी है कि हम अपना कचरा अपने पड़ोसी के दरवाजे पर डाल देते। जाहिर सी बात है, अगर वो हमारे दरवाजे पे फेंकेगा हमें तकलीफ होगी ना। इसी तरीके से अगर हम
अपना कचरा, अपनी गंदगी पड़ोसी के दरवाजे पर लेकर के जाएंगे तो उसे भी तकलीफ होगी ना। कोशिश ये करें कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा सलूक करता है आप उसे बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम अपनी जात से अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दें। कुछ बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। बाज लोग क्या कहते हैं, भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं बड़ा खरा आदमी हूं, बड़ा सख्त आदमी हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तो देखो, हम कितने गुनाह करते हैं 24 घंटे के अंदर। हर शख्स अपने गिरेबान में जाके, दूसरों को मत देखे, अपने गिरेबान में मुंह डाल करके जाके हम कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त करता है? अगर अल्लाह गिरफ्त करने पर आ जाए, अल्लाह पकड़ने पर आ जाए तो कोई बच सकता है? लेकिन अल्लाह मोहलत देता है ना कि बंदे अगर तू गुनाह करके भी मेरे दर पर आ जाए और तौबा कर ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। हम अपने पड़ोसी को नहीं माफ कर सकते? अगर हमारा पड़ोसी हमारे साथ अगर इस तरह की हरकतें कर जाए, गलती कर जाए, तो अल्लाह के नबी की हदीस याद रखिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। हम नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सदका खैरात करें, दीनी प्रोग्राम में जाएं, इज्तिमाआत में जाएं, दीन की बातें सुने और अपने पड़ोसी को अगर तकलीफ दें तो क्या हम मोमिन कहलाने के हकदार हैं? अल्लाह के यहां मुसलमान बन सकते हैं, मोमिन बन सकते हैं? गौर कीजिएगा मेरे भाई, किसी पर तंज करना मकसद नहीं, किसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं। मकसद क्या है? समाज की इस्लाह है, लोगों की इस्लाह है कि हमारा समाज बेहतर हो जाए। हम अपने घर को सुधार लें, आप अपने घर को सुधार लें तो इंशाअल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। इख्तिलाफ की दूसरी वजह क्या होती है? शहर के अंदर आम तौर से देखा गया है कि हमारा और आपका दरवाजा करीब करीब में है, मामूली सी बातों को लेकर के हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफ हो गया, हम और आप बातचीत बंद कर दिए, मिलना जुलना बंद, सलाम दुआ बंद। लेकिन आपके बच्चे, हमारे बच्चे साथ में खेल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। होता यह है कि कभी कभार बच्चे हैं खेलते खेलते आपस में लड़ जाते हैं। बच्चे हैं, नासमझ है, नादान है, अगर वो आपस में खेलते खेलते लड़ गए, आप देखेंगे घंटे 2 घंटे के बाद वो मिलेंगे ना, वो पुरानी रंजिशें भूल करके फिर एक हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों का इख्तिलाफ लेकर के माँ बाप आपस में एक दूसरे से एक लंबी मुद्दत के लिए बातचीत बंद कर देते हैं। होता है कि नहीं? मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अपने अंदर कुव्वते बर्दाश्त पैदा करें। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे को सदा दे, आप अल्लाह के नबी की हदीस सामने रखें और उसे माफ करने की कोशिश करें और थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला अता करेगा। वक्त नहीं है, वरना माफी पर मैं आपको बेहतरीन एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता, लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर, बात लंबी हो जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा को कहा, ऐ मेरे सहाबा जानते हो मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही लेकर के आते हैं ना, बराबर पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे जब जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए, मुझे वसीयत किया पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने की। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे ये गुमान होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला पड़ोसी को भी विरासत में हिस्सेदार बना दे। अब सोचिए कितनी ताकीद है
पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने की। लेकिन आज ये देखा जाता है, दूर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, खासकर गांव वगैरह में एक भाई का घर यहां दूसरे भाई का बगल में है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी एक भाई दूसरे भाई से ही होता है। सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा तकलीफ में अपने भाई से ही होता है। आप जरा गौर करें, हम दूसरों के साथ अच्छे मामलात रखें और अपने भाई के साथ अगर मामलात हमारे अच्छे ना हो तो क्या गारंटी है हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारी इबादत, हमारी दीनी कुर्बानियां अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएंगी? कोई गारंटी है इस बात की? कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा जरूरत इस बात की है हम और आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। मेरे पास कहने के लिए तो और भी चीजें, लेकिन मुख्तसर कर रहा हूं यहां पर, वरना कई एक वाकयात, कई एक हदीसें मेरे पास मौजूद हैं। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पनाह मांगा है अल्लाह के नबी ने, क्या कहा? वमिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्लल मशीदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐसी औरत से पनाह मांगता हूं जो वक्त से पहले अपने शौहर को बूढ़ा कर दे। नहीं समझ में आई बात? समाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को ईमान के मुकम्मल होने का जरिया करार दिया है कि नहीं? आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका हज, इस्लाम के सारे अरकान एक जगह पर, लेकिन जब तक कोई मुसलमान निकाह नहीं करता है ना, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो निकाह ना कर ले। निकाह करने से ईमान मुकम्मल होता है, निकाह से ईमान मुकम्मल हो रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह, मैं ऐसी औरत से पनाह मांगता हूं जो वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। क्या मतलब? आज हमारे समाज के अंदर आप देखें, शौहर बीवी के दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात पाए जाते हैं, बहुत सारे आपस में ना इत्तेफाकियां पाई जाती हैं। वजह इसकी यह है कि निकाह तो हो गया, लेकिन ना बीवी को उसके हुकूक मालूम है कि मुझे अपने शौहर के साथ कैसे रहना है, और ना शौहर को बीवी के हुकूक मालूम है कि मुझे अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करना है। किसी को पता नहीं। माँ बाप ने निकाह कर दिया, क्यों? पता क्यों नहीं है? इसलिए कि जिंदगी भर जो तालीम मिली है ना, वो स्कूलों में मिली है, कॉलेजों में मिली है, और स्कूल और कॉलेज के अंदर आपको ये हुकूक नहीं पढ़ाए जाते हैं, हुकूक नहीं बताए जाते हैं। माँ बाप के हुकूक क्या है, औलाद के हुकूक क्या है, छोटे बड़ों के हुकूक क्या है, शौहर बीवी के हुकूक क्या है, ये सारी चीजें कुरान और हदीस के अंदर मिलती है। दुनिया की किताबों में ये सारी चीजें नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नेक बीवी की पहचान और उसकी सिफत अल्लाह ने बताया है। आइए कुरान करीम की वो आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 34, अल्लाह ताला फरमाता है, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबी बिमा हाफिज़ल्लाह। अल्लाह ने नेक औरत, नेक खातून की पहचान यहां पर जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नेक औरतों की पहचान यह है कि कानितातुन, वो क्या होती हैं? फरमा बरदार होती हैं, इताअत करने वाली होती हैं, और हाफिजातुन, हिफाजत करने वाली होती हैं। किस चीज की हिफाजत? कई चीजें इसमें शामिल हैं। नंबर एक, पहली चीज, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली होती है। नंबर दो, शौहर के अदम मौजूदगी में, शौहर मौजूद नहीं है तो उसके माल, उसकी इज्जत आबरू, उसकी औलाद की हिफाजत करने वाली होती हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर नेक बीवी की सिफत बयान किया है। बिमा हाफिज अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने उनको इस चीज का जिम्मेदार बनाया, यानी उनकी जिम्मेदारियों में से यह है कि अगर शौहर मौजूद ना हो तो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करे।
شوہر کے مال کی حفاظت کرے. شوہر موجود نہیں ہے, اس نے اگر کچھ کما کر کے رکھا ہے, عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایک مرد اگر بیوی سے تعلقات اچھے ہیں تو اس پر بے انتہا اعتماد کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا, ان پر کتنا اعتماد کرتے تھے. حضرت خدیجہ کوئی مشورہ دیتی اللہ کے نبی قبول کرتے تھے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خدمت کیا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمت سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عرش سے اپنا سلام بھیجا تھا اللہ نے. اب بتائیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ زندہ ہو اور اللہ کا سلام آ جائے آپ کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کچھ لے کر کے, لیکن اللہ رب العالمین نے عرش سے ان کو سلام بھیجا ہے, جب وہ آئیں گی آپ ان کو اللہ کا سلام سنائیے اور میرا بھی سلام ان کو کہیے کہ اللہ نے سلام کہا ہے, اور جبریل امین بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر, کس قدر مقام و مرتبہ تھا. اور یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نیک عورتوں کی پہچان بھی یہی بتایا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں اور ان کے عدم موجودگی میں اپنی عزت آبرو, شوہر کے مال اور تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور نیک عورت کی صفت بیان کیا. کیا کہا؟ پیارے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ای النساء خیر, بہترین عورت کون ہے, اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ التی تسرہ اذا نظر, بہترین عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ جب تمہاری نظر ان پر پڑے, یعنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ جب تمہاری نظر اس پر پڑے وہ تمہیں خوش کر دے. وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ, بہترین عورت کی پہچان اللہ کے نبی نے کہا یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو کچھ حکم دے وہ اس کی فرما برداری کرے, اس کی اطاعت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک عورتوں کی پہچان قرار دیا ہے. کاش کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے مقام کو, اپنے مرتبے کو پہچانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے. اگر وہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچان لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے, یقین جانیے ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ وَلَوْ آمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہروں کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, خاص یہ پوائنٹ میں نے خواتین کے لیے رکھا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں سے, تاکہ ہمارے آپس کے جو اختلافات بگڑتے ہیں, گھر جو بگڑتے ہیں, یہ معمولی سی بات کو لے کر کے بگڑتے ہیں. بسا اوقات ہماری ماں بہنیں شوہروں سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. ایک شوہر دن بھر محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, یا مہینے بھر کہیں نوکری کرتا ہے, اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے جس میں مشکل سے وہ اپنا گھر خرچ چلا پاتا ہے. اب اگر
شوہر بیوی کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کی حیثیت یہ ہے، اب وہ اس سے مطالبہ کرے کہ مجھے جناب آپ چلیے سونے کا ہار دلا کر کے لائیے، مجھے یہ مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر کے دیجیے، جبکہ شوہر کی پہنچ کے باہر ہے وہ ساری چیزیں، نہیں کر سکتا، وہ اس کی استطاعت نہیں ہے یہاں تک، اور بیوی اچھی طرح جانتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر کو پریشان کرتی ہے، یقین جانیے اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی عورت ملعونہ قرار دی گئی ہے۔ اگر اس کا شوہر ناراض ہو جائے اس سے، اور اس سے بات کرنا بند کر دے، اس کی طرف دیکھنا بند کر دے، اور رات میں اس سے علیحدہ ہو کر سو جائے بیوی سے ناراض ہو کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری رات فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا میری ماں بہنوں آپ اس چیز کے لیے تیار ہو کہ فرشتوں کی لعنت آپ کے اوپر بھیجی جائے؟ فرشتے لعنت کریں آپ کے اوپر؟ سمجھیے اپنے آپ کو، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنے مرتبے کو سمجھیے، اور اپنے شوہروں سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کیجیے جو ان کی طاقت کے باہر ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، میں نے کہا نا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری بھی ہیں، ایک انسان نکاح بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی عورت سے پناہ مانگا ہے جو وقت سے پہلے اپنے شوہر کو بوڑھا کر دے، یعنی اتنا ٹینشن دے دے کہ شوہر بی پی کا شکار ہو جائے، شوگر کا شکار ہو جائے، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائے، اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ ہوتا ہے بسا اوقات۔ اگر گھر میں سکون نہ ملا تو یقین جانیے باہر کہیں بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر رکھا ہے۔ آپ باہر سے آتے ہیں، اپنے بچوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر بچے آپ سے آ کے چمٹ جائے اور خوشی سے ملے، بیوی آپ کا استقبال کرے، یقین جانیے باہر کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ گھر میں پہنچے اور محترمہ سامنے آئے اور یہ کہیں جناب آپ کی امی نے تو ایسا کہا، آپ کے ابو نے ایسا کہا، آپ کے بھابھی نے ایسا کہا، آپ کی بہن نے ایسا کہا، دنیا بھر کے پورے دن کی شکایتیں لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دے، آپ ویسے ہی باہر سے تھکے مانے چلے آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ کر کے بیوی شوہر کا استقبال کرے، اس کو خوش مزاجی سے ملے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی خدمت کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے۔ جب وقت میسر آئے اس لائق، اگر کوئی واقعی ایسی چیز ہے جو بتانے کے لائق ہے تو اس کو بتا دے، اور اگر بتانے کے لائق نہیں ہے، حالات سے سمجھوتا کر سکتی ہے، تو پھر وہ اپنے تک اسے محفوظ رکھے اور شوہر کو اس کے اندر مبتلا نہ کرے، تاکہ اس کا شوہر ان تمام چیزوں سے بری رہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر حاکم ہو جائے۔ بسا اوقات ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو جائے، اور ہر ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک بنے، بری نہ بنے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد بری بن جاتی ہے، برا ماحول مل گیا، برے ساتھی مل گئے، اسکول کالج میں برے دوست مل گئے جو اسے برائیوں کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو برائیوں سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھایا ہے ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص، ایک آدمی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے
رشتہ تلاش کرتا ہے. بیٹے بڑے ہو گئے, باپ کی چاہت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر دوں. حالات کب بگڑتے ہیں؟ جب انسان کی نظر دنیا پر ہوتی ہے. ایک انسان بیٹے کا رشتہ کرنا ہے, اب وہ سماج کے اندر کئی جگہ بات پھیلاتا ہے کہ مجھے ایک رشتہ چاہیے, میرے بیٹے کے لیے ایک رشتہ چاہیے, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ. 2-4 جگہ سے رشتہ آتا ہے. آدمی جو رشتہ کرنے والا ہے اپنے بیٹے کا, بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکے کو دیکھنے سے پہلے لڑکے کے باپ کی حیثیت پر جاتا ہے. لڑکے کے باپ کی پوزیشن کیا ہے, یہ جہیز میں کیا دے سکتا ہے, 10 لاکھ روپیہ کیش دے سکتا ہے کہ نہیں, گاڑی دے سکتا ہے کہ نہیں, فلیٹ دے سکتا ہے کہ نہیں, لڑکے کے باپ کی حیثیت دیکھتا ہے. میرے بھائی, اگر لڑکی کے باپ کی آپ یہ حیثیت دیکھیں گے کہ لڑکی کی باپ کی یہ حیثیت ہے, اگر وہ دینے کے لائق ہے تو آپ رشتہ کریں گے, اور اگر دینے کے لائق نہیں ہے تو رشتہ اگر نہیں کریں گے تو کیا بتائیے, جو آدمی اتنا دے کر کے آپ کے بیٹے سے رشتہ کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے آپ ان قیمتوں کے عوض اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں. یقین جانیے گا, آپ ان قیمتوں کے عوض اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. عورتوں کی خوبصورتی کی وجہ سے, ان کی اثر و رسوخ کی وجہ سے, ان کے حسب و نسب کی وجہ سے, ان کی دینداری کی وجہ سے, اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیندار عورت کو ترجیح دو تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو سکے, کامیاب ہو جاؤ تم. لیکن لوگ دیندار نہ دیکھ کر کے بلکہ دنیا دار دیکھتے ہیں. میرے بھائی, اس سے معاشرہ اچھا نہیں بنتا ہے. جہیز اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے, کوئی سنت نہیں جس پر عمل کیا جائے, لیکن آج لوگ بڑی مضبوطی سے پکڑ لیے. بہرکیف جب بچے کا رشتہ ہو جائے, بیٹا ہو یا بیٹی, جب رشتہ ہو جائے اور اولاد کی امید پائی جانے لگے تو اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ میں تجھ سے نیک صالح اولاد کا سوال کرتا ہوں. ایک دعا تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. دوسری دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کر کے رکھنا. کیا کہتے تھے؟ مجھے اور میری اولاد کو اے اللہ تو بت پرستی سے بچا کر کے رکھنا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ بچائے پھر دنیا کو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اور تیسری دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں سکھایا. کیا مطلب؟ جب بندہ یہ کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے. پہلی چیز اپنے لیے, اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے. ومن ذریتی, اور اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعاء, اور اے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے. یہ دعائیں ہمیں عام طور سے نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. اور سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھایا ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے بتاؤں گا, لیکن مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کسی کی عمر 40 سال ہو جائے, جب کسی کی عمر 40 سال پہنچنے لگے یا 40 سال ہو جائے, اسے یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے. وہ دعا کون سی ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی
انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور ایک دعا بھی ہے. وَبَلَغَ 40 سَنَةً, اللہ نے قرآن میں کہا جب کوئی 40 سال کو پہنچ جائے یہ دعا پڑھے. کیا مطلب؟ ربی اوزعنی, اے اللہ تو مجھے توفیق دے, ان اشکر, تیرا شکر ادا کروں. کس کا شکر؟ اللہ رب العالمین کا. شکر ادا کرنے کی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا ہے. وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه, اور اے اللہ تو نیک عمل کی توفیق دے دے, ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی, اور اے اللہ میری آنے والی جو ذریت جو نسلیں ہیں نا تو ان کی اصلاح کر دے. بندہ یہ دعا کر, یہ بڑی جامع دعا ہے میرے بھائی. سورہ احقاف کے اندر آیت نمبر 15 ہے, اس کو یاد کیجئے, پڑھیے, انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمِن مَالِ لِيَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. مال کے بغیر جی سکتے ہو؟ کوئی جی سکتا ہے؟ ضرورت ہے زندگی کی نا. لا اولاد کے بغیر جی سکتے ہو نا مال کے بغیر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ایسے مال سے جو آپ کے لیے عذاب بن جائے. قرآن کریم کی وہ آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد, یعنی یہ اولاد یہ مال کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ہلاک و برباد کر دے. آج انسان مال کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا ہے. ہماری جو سب سے زیادہ نمازیں چھوٹتی ہے نا وجہ کیا ہے؟ کوئی نوکری کر رہا ہے تو کہتا ہے مجھے چھٹی نہیں ملتی, نوکری کر رہا ہے کام چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, گاڑی چلا رہا ہے اس کو میں گاڑی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, یا پارکنگ کا مسئلہ ہے, یعنی بہت ساری دشواریاں ایسی آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مال یہ اولاد کہیں تمہارے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے, لہٰذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ زندگی بھر کیا کہتا ہے؟ ہاذا مالی ہاذا مالی ہاذا مالی, یعنی دکان خریدا یہ میری دکان, یہ میرا فلیٹ, یہ میرا بنگلہ, یہ میری گاڑی, یہ سب مال میں ہی شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال تمہارا صرف 3 ہے. نمبر 1, پہلی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اکلتا فافنیتا, جو کچھ کھا کر کے ختم کر دیا وہ اس کا اپنا مال ہے. دوسری چیز او لبستا فابلیتا, جو لباس اس نے پہنا اور پہن کر کے پرانا کر دیا وہ اس کا اپنا ہے. اور تیسری چیز او تصدقت فامضیت, جو اس نے صدقہ کر دیا پہلے یعنی اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا. چوتھا جو مال ہے وہ اس کا نہیں. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک آدمی انتقال کرتا ہے, پتہ لگا اس کے بینک میں کروڑوں روپے محفوظ ہے. کس کام کے ہیں اس کے؟ اب اس کا وارث کون؟ اس کی آل اولاد, دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار بن جائے, وہ ان کا مال ہو گیا, اس کو کیا ملا آخر؟ لہذا کوشش یہ کرے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہے. اللہ نے جو بھی دیا ہے جتنا دیا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہے تاکہ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا رہے. بہت مختصر طور پر بتا رہا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنَهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں ایسے دوست سے پناہ چاہو جو مکار ہو, عیار ہو,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوست سے پناہ مانگا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بسا اوقات آپ کو سب سے بڑا جھٹکا آپ کے قریبی دوست سے لگتا ہے۔ آپ کسی پر بہت اعتماد کرتے ہیں، میرا بڑا قریبی دوست ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ دھوکہ دے جائے تو دل کو کتنا زبردست صدمہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي، اے اللہ میں ایسے مکار دوست سے پناہ چاہتا ہوں کہ آنکھیں جس کا انتظار کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ بسا اوقات آپ کسی کا انتظار کرتے، کون؟ بھائی میرا ایک ساتھی آ رہا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن آنے والا انسان اپنے دل کے اندر آپ کے خلاف اگر بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو اور ظاہر نہ کرتا ہو اور وقت پڑنے پر آپ کو دھوکہ دے جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان رآ حسنۃ دفنھا، اے اللہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو میری نیکیوں کو دیکھے تو خاموش رہے۔ وَإِنْ رَآ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر میرے اندر کوئی کمی دیکھ لے، کوئی عیب دیکھ لے تو چاروں طرف پھیلاتا پھرے اس کو۔ بسا اوقات آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ نمازی ہیں اور آپ نماز کے وقت میں کہیں اور جا رہے ہیں، اب وہ یہ کہے بڑے نمازی بنتے، میں نے تو دیکھا نماز چھوڑ کر کے فلاں جگہ گھوم رہے تھے۔ آپ کی ضرورت ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، یا رمضان کا مہینہ آ گیا اور آپ بیمار ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں، بظاہر آپ ٹھیک ٹھاک دکھ رہے لیکن اندرونی آپ کو جو تکلیف ہے آپ روزہ نہیں پورا کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ دوا کھا رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا آپ مسافر ہیں، اگر کہیں سفر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دیا ہے، وہ اپنے مقام پر پہنچے وہاں سے روزہ شروع کرے، رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کی قضا کرے، یہ اللہ کی طرف سے مسافر کے لیے رخصت ہے۔ اب آپ کہیں کھانا پینا کھا رہے، وہ دیکھ لے کہے بڑے دیندار بنتے ہیں، میں نے تم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں جگہ ہوٹل میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان مجبوری نہیں دیکھتا، حالت نہیں دیکھتا کہ کس حالت میں انسان ہے، اس کی کوئی کمی دیکھا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی نیکیوں کا ذکر نہیں کرتا، نیکیوں کو چھپا لے جاتا ہے اور برائیوں کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکار دوست سے پناہ مانگا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں تھیں جو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام لوگوں کو، تمام مؤمنین مؤمنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگا ہے ہمیں اور آپ کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے نیک اور اچھے دوستوں کا انتظام فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، ہماری آل اولاد کو، ہماری بیوی بچوں کو ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔